صبح سویرے علی بابا کی آنکھ کھولی۔ آنکھ کھولتے ہی اس نے اپنی تجوری کو کھولا۔ وہ صبح سویرے سب سے پہلے یہی کام کیا کرتا تھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ تجوری بالکل خالی پڑی تھی۔ اس میں سے تمام زیورات، اشرفیہ اور ہیرے اس طرح غائب تھے جیسے گدے کے سر سے سینگ۔ اس نے چیخ چیخ کر اپنے گھر والوں کو اپنے گرد جمع کر لیا اور لگا چلانے، ارے میں مارا گیا، ارے میں مارا گیا، اور کوئی چور میری تجوری کا صفایا کر گیا، میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہیں رہا۔ حیرت ہے، اتنی بہت سے زیورات، اشرفیہ اور ہیرے چور کس طرح اٹھا کر لے گئے؟ علی بابا کی بیگم نے کہا، ایک منٹ ٹھہرو، پہلے میں اپنے بھائی کا حال پوچھ کر آتا ہوں، کہیں کوئی اس کی تجوری کا بھی صفائی تو نہیں کر گیا۔ یہ کہہ کر علی بابا باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے گھر کے دیوار کے ساتھ ہی دوسرے علی بابا کا گھر تھا۔ اس نے زور زور سے دوسرے علی بابا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ کیا ہو گیا صبح ہی صبح؟ کیا تمہیں رات چوہوں نے سونے نہیں دیا؟ دوسرے علی بابا نے تیز آواز میں کہا، ارے ہاں واقعی، ان کا بخت چوہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ صبح صبح میں تم سے یہی مشورہ کرنے آیا تھا کہ ان بخت چوہوں سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ ہاں تو تم کوئی ترکیب بتا رہے ہو، میں تیسرے علی بابا کا دروازہ کھلواؤں، لیکن تم اتنی سی بات کے لیے دوپہر کے وقت تو آ سکتی تھی۔ ہاں واقعی، میں اتنی سی بات کے لیے دوپہر کو بھی تو آ سکتا تھا۔ اچھا تمہیں آرام کرو، میں دوپہر کو آ جاؤں گا۔ ہاں بہت بہت شکریہ، تم میرے بہت اچھے بھائی ہو، میرے ہر بات فوراً مان لیتے ہو، اور ہاں دوپہر کو جب آؤ تو تھوڑی سی لسی لیتے آنا، کل سے میری بھینس بیمار ہیں، دودھ نہیں دے رہی، اور لسی کے بغیر تم جانتے ہو لوگوں میرے حلق سے نہیں اترتا۔ ہاں یہ تو میں جانتا ہوں، خیر اگر گھر میں لسی بچ گئی تو میں تمہارے لیے لیتے آؤں گا۔ بہت بہت شکریہ، اگر نہ بچی تو تب بھی لیتے آنا۔ دوسرے علی بابا نے کہا، اچھی بات ہے، آخر تم میرے بھائی ہو، مذاق تو نہیں۔ لسی نہ بچی تو میں بھی ضرور تمہارے لیے لے کے آؤں گا۔ پہلے علی بابا واپس مڑا، اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ سب کے سب صحن میں بیٹھ رو رہے۔ ہائے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ علی بابا نے حیران ہو کر کہا، کیا بنا کیا معلوم ہوا؟ دوپہر کو بات کریں گے، اور ہاں اس کے لیے لسی بھی لے کر جاؤں گا۔ بیچارہ بغیر لسی کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ کس کی بات کر رہا ہے؟ دماغ تو ٹھیک ہے، اپنی بھائی دوسری علی بابا کی۔ اس نے کہا کہ چوہوں کے بارے میں دوپہر کو بات کریں گے، تم فکر نہ کرو بیگم، آج ان چوہوں کا میرے گھر میں آخری دن ہے۔ چوہوں نے واقعی تو ستیاناش کر رکھا ہے۔ لیکن تم چوہوں کے بارے میں بات کرنے کب گئے تھے؟ بیگم نے چلا کر کہا، ہائے میں چوہوں کے بارے میں بات کرنے نہیں گیا تھا۔ نہیں تو آپ سے کس نے کہا کہ آپ چوہوں کے بارے میں بات کرنے گئے تھے؟ غصب خدا کا صبح صبح بھی کوئی چوہوں کے بارے میں بات کرتا ہے؟ واقعی یہ بات بھی ہے، لیکن پھر میں اپنے بھائی کے پاس کس لیے گیا تھا؟ یہی تو بات سوچنے کی ہے۔ ارے تو سوچو، روکا کس نے سوچنے سے؟ وہ سب سوچ میں ڈوب گئے۔ ایسے میں علی بابا کی نظر کھلی تجوری پر پڑی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور صحن سے بھی تجوری صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاں یہ میری تجوری کو کس نے کھولا؟ اس نے چلا کر کہا، واہ تجوری، ہاں واقعی تجوری کی کس نے کھولا؟ بیگم نے چلا کر کہا، ارے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری کی ساری دولت کہاں گئی؟ اوف، اب یاد آیا میں اپنے بھائی سے کیا پوچھنے گیا تھا کہ کہاں اس کی تجوری بھی تو کس چور نے خالی نہیں کر دی۔ ٹھہرو میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں۔ کیا خاک پوچھ کر آئیں گے؟ پھر بول جائیں گے؟ بہتر ہوگا کہ ننھے علی بابا کو ساتھ لے جائیے، یہ آپ کو یاد کرا دے گا کہ آپ وہاں کس کے لیے پہنچے ہیں۔ اچھی بات ہے، آؤ ننھے علی بابا۔ اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گیا۔ ایک بار پھر اس نے دوسرے علی بابا کا دروازے پر دستک دی، فوراً ہی دروازہ کھلا۔ او میرے پیارے بھائی، صبح صبح کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ تم شاید بھول گئے۔ علی بابا نے کہا، بابا جان ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پاس آئی تھی۔ ننھی علی بابا نے یاد دلایا۔ واہ ہاں یاد آ گیا، واقعی میں تو بھول ہی گیا۔ ہاں تو کیوں آئے تھے تم میرے پیارے بھائی؟ تجوری، میری تجوری کس نے خالی کر دی ہے؟ اوہ اچھا، یہ تو بہت برا ہوا، لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ دوسرے علی بابا نے حیران ہو کر کہا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ بابا جان وہ کوئی چور تھا، دولت چرا کر لے گیا۔ اور ہاں ابھی ساری بات یاد آئی، کوئی چور میری تجوری کا صفائی کر گیا ہے۔ ذرا تم جلدی سے دیکھ لو کہاں وہ چور ادھر بھی نہ آیا ہو۔ ارے بابرے، تم تو مجھے ڈرا رہی ہو، خیر میرا کیا جاتا ہے؟ ڈر لیتا ہوں کہ یہ کہہ کر وہ تترا کانپنے لگا۔
ارے بھائی میاں، پہلے تجوری کو دیکھ لو، ڈر بعد میں لینا۔ ہاں واقعی یہ بھی تو ٹھیک ہے، آؤ تم بھی آؤ۔ دوسرے علی بابا نے اپنی تجوری کھولی، وہ زیورات اشرفیوں اور ہیروں سے بھری پڑی تھی۔ خدا کا شکر ہے میرے طرف وہ چور نہیں آیا۔ اچھی بات ہے، اب میں تیسری علی بابا سے پوچھ لوں۔ ضرور پوچھ لو، اس نے کہا، بلکہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اچھی بات ہے۔ ایک ایک کر کے انہوں نے تمام علی بابوں سے پوچھ ڈالا اور کس کی تجوری خالی نہ ملی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تجوری صرف پہلے علی بابا کے خالی کی گئی تھی۔ وہ بستی علی بابا کی بستیوں کے نام سے مشہور تھی۔ اسی بستے میں پوری 40 علی بابا رہتے تھے۔ یہ آپس میں بھائی تھے، ہر ایک کا گھر الگ الگ تھا۔ یہ 80 علی بابا کے خاندان تھی، جس نے 40 چوروں کا مال لوٹا تھا، اپنے گدوں پر مال بھر بھر کر اسی غار میں سے مال لایا تھا اور سارے چوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پھر اس نے کئی شادیاں کیے، بیووں سے کئی بچے ہوئے، اور اس طرح خاندان پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ موجودہ زمانے تک بھی چلا آیا۔ اور اب ایک شہر میں ان کی باقاعدہ بستی موجود تھی۔ اسی بستی کا نام بستی علی بابا تھا۔ اسی بستی میں 40 گھر تھے۔ ان 40 گھروں میں 40 علی بابا رہتے تھے۔ 40 چوروں کی لوٹی ہوئی یہ دولت قارون کے خزانے سے بھی کئی گنا بڑی تھی۔ اسی دولت کو انہوں نے نہایت انصاف کے ساتھ آپس میں تقسیم کر لیا تھا، لیکن اسی دولت کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، بس کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے اور جاگتے تھے۔ کرنے کے لیے ان کے پاس کام تو کوئی تھا ہی نہیں، لہٰذا وہ بہت سست اور کاہل ہو گئے تھے۔ ان کی یادداشت بھی بالکل خراب ہو گئی تھی، بات بات پر کوئی نہ کوئی بات بھول جاتی۔